شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ولیوں کے سردار سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے۔ آپ کی محفل میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اسی مجموعے میں ایک بد عقیدہ یہودی بھی موجود تھا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ معراج مصطفیٰ کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی وقت میں معراج کو تشریف لے گئے، عرش معلیٰ پر گئے، جنت و دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، ساتوں آسمان کی سیر کی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، سدرۃ المنتہا پر گئے۔ یہ باتیں سن کر اس بد عقیدہ یہودی کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بابا تو جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ساتویں آسمان کی دوری یہاں سے اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا بھی دوڑایا جائے تو وہ 50,000 سال کے بعد پہنچے گا، تو کیسے کوئی ایک ہی وقت میں معراج کو جا سکتا ہے؟ وہ بہت غصہ ہوا اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعے سے اٹھ کر چل دیا۔ وہ گھر کی جانب جا رہا تھا تو رستے میں ایک ماہی گیر مچھلیوں کو بیچ رہا تھا۔ اس یہودی کو مچھلیاں بڑی پسند آئیں۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ میں ان کو لے جا کر ابھی بنا کر کھاؤں گا، اور اس نے مچھلیوں کو لے لیا اور گھر کی جانب چل دیا۔ گھر پہنچنے کے بعد یہودی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ان مچھلیوں کو بناؤ، میں ابھی نہا کر آتا ہوں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہا کر آؤ، میں مچھلیوں کو ابھی پکاتی ہوں۔ وہ بد عقیدہ یہودی تالاب کی طرف چل دیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو اس کے دماغ میں بس یہی ایک بات تھی کہ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے آپ کو ولی کہلواتے ہیں۔ انہی سوچوں میں وہ تالاب تک آ گیا۔ اس نے اپنے کپڑے نکالے اور تالاب میں ڈبکی لگا دی۔ جب اس نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا تو وہ حیران رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ جس جگہ پر وہ تالاب میں نہانے کے لیے گیا تھا وہ جگہ ہے ہی نہیں۔ وہ ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، نہ کبھی سنی تھی۔ اور جب اس نے اپنے جسم کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ابھی تک تو وہ لڑکا تھا، مگر اب وہ لڑکی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا تو اس کے کپڑے بھی موجود نہیں تھے۔ وہ اب اور پریشان ہو گیا کہ میں لڑکی بن چکا ہوں اور میرے پاس اپنا جسم چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ پھر وہ تالاب سے نکل کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ ادھر سے بادشاہ کے لڑکے کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ بہت ہی حسین و جمیل لڑکی درخت کے پیچھے بغیر کپڑوں کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی چادر کو اتارا اور اس کے جانب پھینک دیا اور کہا کہ تم اس سے اپنا جسم ڈھانپ لو۔ اور جب اس نے اپنا جسم ڈھانپ لیا تو بادشاہ کا لڑکا اسے اپنے ساتھ محل لے گیا اور اس بادشاہ کے لڑکے نے اس لڑکی سے شادی کر لی، کیونکہ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت بن چکی تھی۔ اس کے بعد میں اس کے یہاں 11 بچے پیدا ہوئے جو کہ سب لڑکے ہوئے تھے۔ وہ ہر وقت پریشان رہتی تھی کیونکہ وہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں ہمیشہ سوچتی رہتی تھی کہ میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گئی ہوں۔ ایک دن محلے کی عورتوں نے اس سے کہا کہ بہن تم ہمیشہ پریشان بیٹھی رہتی ہو، چلو ہم تالاب پر چل کر نہائیں گی اور مزے بھی کریں گے۔ ان عورتوں کے زیادہ کہنے پر وہ ان کے ساتھ چلی گئی اور تالاب پر پہنچ گئی۔ اس بار جب وہ نہانے کے لیے تالاب کے اندر گئی اور اس نے ڈبکی لگائی اور پھر اپنا سر پانی سے باہر نکالا تو کیا دیکھتا ہے کہ جہاں پر پہلے اس نے ڈبکی لگائی تھی
یعنی اب وہ اپنے گاؤں کی جگہ پر واپس آ چکا ہے۔ اب وہ اور حیران و پریشان ہو گیا، سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس نے جلدی سے تالاب سے نکل کر کپڑے پہنے اور اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کی بیوی مچھلیوں کو ہی پکا رہی تھی۔ یہاں تک کہ اس کی بیوی ابھی تک ایک مچھلی ہی بنا پائی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے غصے میں کہا کہ تم ابھی تک مچھلیوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہو، کتنا عرصہ بیت چکا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ ہی جلدی نہا کر واپس آ گئے ہیں۔ جب اس نے اتنا سنا تو زمین پر گر گیا اور کہا کہ مجھے تو 12 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہودی نے کہا ہاں میں سچ بول رہا ہوں، اور اس نے قسم کھانا شروع کر دی۔ سارا واقعہ بیان کر دیا کہ میں جب تالاب میں نہانے گیا اور جب تالاب سے سر باہر نکالا تو میں لڑکی بن چکا تھا، اور پھر بادشاہ کے لڑکے نے مجھ سے شادی کی اور میرے یہاں 11 بچے پیدا ہوئے۔ اور پھر جب میں دوبارہ سے پھر اسی تالاب میں نہانے کے لیے گیا اور جب میں نے اپنا سر تالاب سے باہر نکالا تو پھر میں اپنی پرانی حالت میں واپس آ چکا تھا۔ یہ باتیں سن کر اس یہودی کی بیوی نے کہا کہ یہ بتاؤ، کبھی تم نے کسی ولی کی شان میں گستاخی تو نہیں کی تھی؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میں سرکار غوث اعظم کی محفل میں موجود تھا اور حضرت معراج مصطفیٰ کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ میں نے اس کو جھوٹ سمجھا اور دل میں خیال کیا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ پھر اس کی بیوی نے جب اتنا سنا تو کہا جاؤ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگو، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ وہ جو بات بھی کہتے ہیں حق بیان کرتے ہیں۔ وہ بد عقیدہ یہودی فوراً بھاگتا ہوا سرکار غوث اعظم کے پاس گیا۔ اب وہ اور پریشان ہو گیا، کیونکہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو واقعہ بیان کر رہے تھے، یعنی معراج مصطفیٰ کا واقعہ، وہ اب بھی وہی واقعہ بیان کر رہے تھے۔ وہ بد عقیدہ یہودی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے منبر کے پاس گیا اور رو رو کر کہنے لگا کہ حضور آپ سچ فرما رہے ہیں اور اس کی تصدیق میں کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ایک وقت میں کیا 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس بد عقیدہ یہودی نے اپنا سارا واقعہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا۔ اس کے بعد میں عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے سلسلے میں داخل کر لیں۔ سبحان اللہ، کیا شان و مرتبہ ہے ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کا نیگہبان۔ اللہ حافظ۔